السلام علیکم دوستوں، ہمارے لیسن نمبر 1 کا پارٹ 2 پیش خدمت ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے حروف مفردات ہیں یعنی الف سے لے کر یا تک انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یعنی اس میں ہم پریکٹس کریں گے کہ کون سا حرف کا کیا مخرج ہے اور وہ کیسے اور کہاں سے ادا ہوگا، جسے ہم تلفظ سے پڑھنا کہتے ہیں۔ اب دوستوں اس لیسن میں دیکھیں، پہلا حرف ہے ہمارا الف۔ میں جیسے پڑھ رہا ہوں آپ ویسے ہی میرے ساتھ دہراتے جائیں۔ الف، با، تا، سا۔ اب دوستوں یہ ہمارا جو جیم حرف ہے، اس کو ایک پڑھنے کا قاعدہ ہے جو ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کو ہم کتنا لمبا کریں گے اور کیوں کریں گے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی ہم جیم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب 3 الف کے برابر کھینچنا کیا ہوتا ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو مخارج کے ایکسپرٹ تھے، جنہوں نے تلفظ اور مخارج بنائے، ان کے مطابق جب ہم اپنی شہادت کی انگلی ایک درمیانی رفتار سے کھولیں تو شہادت کی انگلی کو کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اس کو ہم 1 الف کے برابر کہیں گے۔ مختصر آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 1 الف کی مقدار 1 سیکنڈ ہوتی ہے۔ یعنی 3 الف سے مراد ہم جیم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی کہ جس کے اوپر یہ مد ہوگی اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی تقریباً 3 سیکنڈ۔ تو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ جیم۔ آگے ہم پڑھیں گے ہا۔ اب دوستوں یہ جو ہمارے 29 حروف ہیں، ان میں ہا کی آواز نکالنی تھوڑی مشکل ہے، پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اب دوستوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہا ہے اور ایک ہا ہے۔ اس ہا میں اور یہ ہا میں فرق ہے۔ دوستوں جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک پراپر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، جیسا کہ حمزہ اور ہا حروف حلقیہ ہیں، یعنی کہ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور جیسے یہ عین اور ہا ہے، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جب میں ہا کی آواز نکال رہا ہوں یا پھر عین کی آواز نکال رہا ہوں تو یہ میرے گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے محسوس ہوں گے۔ اب جو ہم سادہ ہا پڑھتے ہیں وہ ہمارے گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، کیونکہ سادہ ہا پڑھنا اور ہا پڑھنا، ہا پڑھنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، پریکٹس تھوڑی کرنی پڑے گی، اس کی آواز نکالنی پڑے گی، ہا کی طرح خود بخود نہیں نکلے گی۔ تو لہٰذا ہا اور ہا میں فرق ہے، تو ہا کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو دوستوں پھر سے ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں۔ ہا، ہا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو خوا ہے، یہ حروف مستعلیہ جو ہم نے اوپر پڑھے تھے، یعنی کہ ان 7 حروف میں جنہیں ہم ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے، تو اس کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ خو، دال۔ اب دوستوں یہ دال جو ہے اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے۔ نرمی سے کیسے پڑھا جائے گا؟ زبان کی نوک ہے، اس کو دونوں دانتوں کے درمیان رکھیں گے تو یہ دال خود بخود نرمی سے پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں آپ۔ رال۔ آگے پڑھیں گے ہم غ، اور پھر ہے زا۔ دوستوں ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ زا ہے، اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، یعنی کہ اس کو ذرا زور سے پڑھیں گے۔ اب رال میں اور زا میں فرق ہے۔ رال کو تو ہم نرمی سے پڑھیں گے، لیکن جو زا ہے اس کو ہم ذرا سختی سے پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز آئے گی۔ جو ہم نے 3 حروف پڑھے تھے زا، سین، صاد، یہ سیٹی والے ہیں، تو زا میں ہم کیا کریں گے؟ تھوڑی سیٹی کریں گے، جیسے زا، سین، شین۔ اب دیکھیں صاد اور ضاد، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں یہ جو بلیو کلر کے حروف ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں، یعنی کہ ان کو ہم ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو،
ہا، حمزہ، یا۔ اب دوستوں یہ ہمارے حروف ہیں کہ جن کو ہم نے مخارج کے مطابق پڑھنا ہے۔ یہ ہماری بیسک ہے، یعنی اس پر اگر ہم خوب پریکٹس کر لیں تو ہمارا قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ ہم اسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے دوستوں، جیسا کہ آپ کو پہلی پکچر میں دکھایا تھا کہ کون سا حرف گلے کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا، تو اگر ہم اس کے مطابق پریکٹس کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم ان حروف کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔